السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. کل کے درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کی گئی تھی. آج کے درس میں سورۃ البقرہ کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی. سورۃ البقرہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے. سورۃ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ تمام سورتوں میں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت، الفاظ کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے. اس صورت میں 286 آیات ہیں اور اس صورت کے حوالے سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جب یہ صورت سب سے لمبی صورت ہے تو اس صورت میں سب سے زیادہ احکام و مسائل کو بیان کیا گیا ہے. یعنی کیسے زندگی گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان سب چیزوں کی تفصیلات سب سے زیادہ سورۃ البقرہ میں ملتی ہے. سورۃ البقرہ کی فضیلت احادیث میں بہت ساری بیان کی گئی ہیں. پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کا اہتمام کرے، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے گھروں میں شیطان رہتے، ہمارے گھروں کو شیطان بسیرا بناتے ہیں. اس شیطان کو نکالنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی جیسے قبرستان میں عبادت جو کی جاتی ہے منع ہے، سجدہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وہاں جا کے قرآن خوانی کرنی، سب منع ہے. تو ایسے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو اپنے گھروں کو عبادت کا گھر بناؤ. عبادت کرو، وہاں پر قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ سورۃ البقرہ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. شیطان اس گھر میں بسیرا نہیں بناتا ہے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کو اور اس کے بعد کی سورۃ آل عمران ہے، ان دونوں صورتوں کو احادیث میں 2 پھول، 2 خوشنما پودے، 2 چمکنے والی اور 2 جگمگانے والی صورتیں قرار دی گئی. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن 2 بادل، 2 گھنے سائے ہوں گے، یا سب بادے پرندے چڑیوں کے 2 جھنڈ ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ قرآن پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں کل قیامت دن شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا.
اقرأوا الزهراوين البقرة والسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقتان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور دو چمکتی ہوئی صورتیں پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن میں آئیں گی گویا کہ دو بادل ہیں، دو صاحبان یا اڑتے ہوئے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت کریں گی، اللہ سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے بخشش کی لیے جھگڑا کر رہی ہوں گی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ. سورہ بقرہ کو لازم پکڑنا یہ برکت کی چیز ہے. سورہ بقرہ کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی تلاوت کرنا، یاد کرنا، یہ برکت کی چیز ہے. ہم قرآن کو چھوڑ کر برکت کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، غلط طریقے سے برکت حاصل کر رہے ہیں. اسی لیے بے سکونی، بدامنی ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے. قرآن کریم کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت، قرآن کریم کا مفہوم سمجھنا یہ خیر و برکت کا باعث ہے. اور خاص طور سے سورۃ البقرہ کو پکڑنا یا اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا سمجھانا، یہ سب خیر و برکت کی چیز ہے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ. اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا یہ بے برکتی کی چیز ہے، حسرت و افسوس کی چیز ہے. وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ. اور یہ سورۃ البقرہ جادو لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا کامیاب نسخہ ہے شیطان کے شر سے، جادوگر کے فتنے سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے سورہ بقرہ بہت بڑی بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی. مشہور روایت ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کا گھوڑا انہی کے پاس بندھا ہوا تھا، اور گھوڑے کے پاس ان کا ایک بچہ تھا. کہتے ہیں جیسے سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کی، گھوڑا خوب بلکنے لگا، گھوڑا بلکنے لگا. مجھے ایسا ڈر محسوس ہوا کہ میرا بیٹا یحییٰ قریب ہے، کہیں گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں گھوڑا کچل نہ دے، کہیں اس کو مار نہ دے. میں پڑھنا چھوڑ دیا، اور پھر وہاں سے واپس آیا، دیکھا کہ آسمان کی طرف سائبان ہے، آسمان کی طرف سائبان ہے جیسے کہ چراغ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے اس کی تفصیل بیان کی کہ ایسا ایسا رات میرے ساتھ ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کاش کہ اگر تم اس قرآن کو، سورۃ البقرہ کو پڑھتے جاتے، فرشتے تمہارے قریب آ جاتے اور تمہاری آواز سنتے، اور پھر صبح ہو جاتی لوگ اس کو دیکھنے لگتے، لیکن تم نے جلد بازی کر دی. یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، کہ جو شخص رات میں 2 آیتوں کو پڑھ لے، سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیتوں کو پڑھ لے، اس کے لیے کافی ہوگا، اس کے لیے کافی ہوگا. بہت زیادہ پڑھنا، بہت لمبی قرأت کرنا، اب صرف 2 آیت سورہ بقرہ کے آخری کا پڑھ لینا یہ آپ کو کافی ہو جائے گا، شیطان کے شر سے کافی ہو جائے گا، تلاوت کی خیر و برکت سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت ہے. ایسے مجموعی اعتبار سے پوری سورت کی فضیلت ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی بعض آیتوں کی بہت ساری فضیلت ہے. انہی میں سے آخری جو آیات ہے وہ بہت ہی اہم ہے.
اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کے اندر ایک بہت بڑی آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا، سوال کیا، اے ابو المنذر، ان کی کنیت تھی، کہا اے ابو المنذر بتاؤ، قرآن کے بہت بڑے ماہر تھے ابی بن کعب. ابی بن کعب بہت بڑے قرآن کے ماہر تھے، حافظ تھے، جانکار تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے سوال پوچھا، بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سوال کیا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دینے کے لیے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، مبارکبادی پیش کی اور کہا کہ تم نے جواب صحیح دیا، لیہنک العلم ابا المنذر، یہ علم تمہیں مبارک ہو اے ابو المنذر، تم نے جواب صحیح دیا، تم نے صحیح بات بیان کی. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر اور سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. جو شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، آیت الکرسی پڑھے، جنت میں جانے سے کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی سوائے موت کے. کیونکہ آدمی زندہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، آدمی مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا. یعنی یہ حدیث سورۃ البقرہ کی فضیلت ثابت کر رہی ہے، فضیلت بیان کر رہی ہے کہ آدمی مرے گا، آیت الکرسی کا پڑھنے والا شخص جنت کا مستحق ہے. آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، وقت نہیں کچھ ساری فضیلتوں کو بیان کیا جائے. سرسری طور پر سورۃ آیت الکرسی کی تلاوت، اس کا پڑھنا شیطان کے شر سے حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، جان کی حفاظت کرتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے سوتے وقت اگر ہم اس آیت کی تلاوت کریں تو پھر اس آیت کی تلاوت سے آدمی جو برے خواب آتے ہیں، شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، ڈراوا ہوتا ہے، اس سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے. دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورۃ البقرہ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شیطان کے شر سے اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.